بولیں کیا چاہیے آپ کو؟ میں اپنا بازو جھنجھلا کر چھڑانے کی صحیح کرنے لگی، لیکن ان کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ کچھ دیر اپنی طاقت آزمائی کرنے کے بعد میں نے آخرکار ہار مانی اور نہایت بیزاریت والا چہرہ بناتے ان سے استفسار کیا، ایک کپ چائے تمہارے ساتھ، وہ بھی تمہارے ہاتھوں کی؟ ان کی محبت سے جواب دیتے ہی میں ان کا چہرہ حیرت سے تکنے لگی۔ یہ وہ جواب نہیں تھا جس کی میں توقع کر رہی تھی۔ چائے؟ آر یو شیور؟ آپ کو یہی چاہیے تھا مجھ سے؟ میں چاہ کر بھی اپنی حیرت نہیں چھپا سکی تھی۔ کہیں نہ کہیں میرے دل کو ان کے جواب سے مایوسی ہوئی تھی، لیکن کیوں میں نہیں جانتی۔ میں نے چھوٹی آنکھیں کر بغور انہیں تکتے استفسار کیا، کیوں؟ تم میں کچھ اور دینے کی خواہش ہے؟ اس بار ان کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں شرارت ابھری تھی، جسے دیکھ میں فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ تم چاہو تو دے سکتی ہو، موسٹ ویلکم۔ وہ ایک آنکھ ونک کر ذومعنی انداز میں شرارت سے مسکرا کر بولے تو میری کان کی لوئیں تک سرخ پڑ گئیں۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو جناب میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناول بے نام رشتہ کی قسط نمبر 24 لے کر۔ تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لائبہ: ناشتے کے بعد واپسی پر سر اسامہ ہمیں مین گیٹ پر چھوڑ کر چلے گئے، یہ کہہ کر کہ انہیں بہت ضروری کام ہے۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو لاؤنج میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر چونکی۔ سلام! سر اذلان مسکراتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ رکھ سلیوٹ مارتے نظر آئے۔ آپ یہاں کیسے؟ میں انہیں دیکھ گھبرا گئی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ سر اسامہ کے دشمنوں میں سے ایک ہیں اور میں واقف ہوں کہ سر کے سارے دشمنوں آپ یہاں کیسے؟ میں انہیں دیکھ گھبرا گئی، کیونکہ میں جانتی تھی وہ سر اسامہ کے دشمنوں میں سے ایک ہیں اور میں واقف ہوں کہ سر کے سارے دشمنوں کا پہلا اور پسندیدہ نشانہ ہمیشہ میں ہی ہوتی ہوں۔ مجھے فخر ہے اپنی نمونی پرسنالٹی پر۔ دوست تو کبھی بنائے نہیں، دشمن گھر بیٹھے ہزاروں بنا لیے، وہ بھی اپنی اوقات سے بڑے۔ آپ تو مجھے دیکھ کر ایسے گھبرا رہی ہیں جیسے آپ نے کسی ایٹم بم کو دیکھ لیا ہو جو کسی وقت بھی پھوٹنے والا ہو۔ بے فکر رہیں، میں صرف یہاں اپنی ٹیم ممبر سے ملنے آیا ہوں۔ شاید میری گھبراہٹ میرے چہرے پر عیا ہو گئی تھی، اس لیے وہ تیزی سے بولے، ٹیم ممبر؟ میں نے کب آپ کے ساتھ ٹیم بنائی؟ میں اگلے ہی پل الجھ کر تیزی سے پوچھ اٹھی، کیا مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو میں سر اذلان کے ساتھ ہاتھ ملا کر اس ڈیول کو اپنا دشمن بناؤں؟ آپ کی بات بھی کون کر رہا ہے بھابھی؟ میں تو اپنی بھتیجی کی بات کر رہا ہوں، ان کے جتا کر کہتے ہی میں نے اگلے ہی لمحے اپنی گود میں مچلتی آمنہ کو دیکھا، جو اذلان کے آگے اپنے ننھے ہاتھ کر کے مسکرا رہی تھی کہ بس اسے کسی طرح گود میں لے لے۔ سر میری بیٹی کو اپنی لڑائیوں سے دور رکھیں، ہم آپ کے مہرے نہیں ہیں۔ اس بار میں نے اپنی بیٹی ان کی گود میں نہیں دی۔ مجھے نہیں پتا مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے میں دنیا سے لڑ سکتی تھی۔ میں فوراً انہیں شعلہ بار نگاہوں سے تکتے تنبیہ کرنے لگی، میں جانتی ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کی نہ محبت اچھی نہ نفرت۔ محبت کریں تو اپنے پیچھے ہزاروں دشمن لاتے ہیں اور نفرت کریں تو یہ خود ہی جان لینے کے لیے کافی ہیں۔ آمنہ بھتیجی ہے میری، ہمارا خون، اور بھلا میں اپنے ہی خون کو کیوں نقصان پہنچانے لگا؟ یقین کریں میں تو صرف بھتیجی کی محبت میں یہاں آیا ہوں۔ انہوں نے فوراً یہ محبت سے لبریز لہجے میں کہا، تو میں اپنا آپ مجرم سا محسوس کرنے لگی، جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ چلیں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، لیکن اب آ ہی گیا ہوں تو پیار کر لینے دیں، چاچا ہوں آخر۔ انہوں نے مسکرا کر نہایت التجائی لہجے میں کہا تو میں شرمساری سی محسوس کرنے لگی، جیسے چاچا بھتیجی کی محبت کے بیچ میں آ رہی ہوں۔ ہم اچھے لوگوں کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہم ذرا سی سامنے والے کی محبت دیکھ کر موم ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ میں نے جھک کر آمنہ کو ان کی گود میں دے دیا، میں ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی، مجھے اعتبار جو نہ تھا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مہرو بیوی آئیں اور مجھ سے کھانا بنانے کے متعلق پوچھنے لگی۔ ان سے بات کرنے کے بعد میں نے ان چاچا بھتیجی کی جانب دیکھا۔ آمنہ بہت خوش لگ رہی تھی ان کی گود میں، کافی مسکرا کر دکھا رہی تھی انہیں۔ خون آخر خون ہوتا ہے، میں نے کہہ کر ہلکا سا سر جھٹکا اور سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سر اذلان مسلسل آمنہ سے باتوں میں لگے رہے، اتنے میں مہرو بی بی نے انہیں جوس لا کر دیا۔ انہوں نے خود بھی پیا اور آمنہ کو بھی چکھانے لگے۔ میں نے دیکھا وہ ننھی پرنسس عجیب سے منہ بنا رہی تھی، جس پر وہ کھل کر ہنس دیے۔ مجھے کہہ لینے دیں، وہ ہنستے ہوئے تو بالکل سر اسامہ میں جھلک مار رہے تھے۔ اگلا سین: فرزین: میں نے بہت خوشی تیاری کی کہ اسامہ سے ملنے جانے کی۔ اپنا سب سے ایکسپینسو ڈریس نکالا، وہ اورنج رنگ کی کالر والی شرٹ اسکرٹ تھی، اس کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر۔ بالوں میں آج میں نے سیدھی مانگ نکالی، کیونکہ میرے بال لیئرز کٹنگ ہیں، تو میں نے دونوں طرف سے انہیں آگے کندھے پر ڈالا۔ لائٹ میک اپ کرنے کے بعد اب میں اپنا آپ آئینے میں جائزہ لے رہی تھی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، پھر اچانک نہ جانے کیوں مجھے وہ لائبہ یاد آئی۔ میرا دماغ اس لڑکی کی خوبصورتی سے اپنا موازنہ کرنے لگا۔ وہ سادے اور چیپ مارکیٹ سے لیے ہوئے کپڑوں میں بھی اچھی لگتی تھی۔ یہ یاد آیا تو خون کھولنے لگا، پھر مجھے یاد آیا وہ مر چکی ہے اور مرے ہوئے لوگوں سے مقابلے نہیں کیے جاتے، یہ سوچ میں مسکرانے لگی۔ میری مسکراہٹ فاتحانہ تھی۔ اپنا پرس سیل اٹھا کر میں بخوشی اسامہ سے ملنے چل پڑی۔ اگلا سین: اسامہ:
میری کار پارک ہوئی تو مجھے پارکنگ میں ہی سامنے فرزین کھڑی نظر آئی۔ اس نے آنکھوں پر دھوپ سے بچنے کے لیے کالا چشمہ لگا رکھا تھا۔ وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ فاصلے پر کھڑی تھی مجھ سے اور مسکرا رہی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ میں اس کی جانب قدم بڑھاؤں۔ میں گاڑی کی چابی پاکٹ میں ڈالتا اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس لمحے میرا ذہن بار بار مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں نے لائبہ کو کیوں پسند کیا، جبکہ فرزین ہر معاملے میں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ میرے فیوچر کو لے کر سیکیورٹی ہو، تعلیم ہو، خوبصورتی ہو یا حسب و نسب۔ لیکن اس کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جواب تھا تو فقط اتنا کہ جب وہ جدا ہوئی تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری روح میرے جسم سے جدا ہو گئی ہے۔ مجھے اپنا آپ زندہ معلوم نہیں ہوتا تھا، لگتا تھا میں مر گیا ہوں، اور یہ فیوچر کی سیکیورٹی، تعلیم، خوبصورتی، حسب نسب، یہ تو زندہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ چلیں، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ کافی خوشگوار موڈ میں لگ رہی تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ ہی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ تو بولو کیا بات کرنی ہے؟ ہر بار کی طرح فرزین کے لیے آرڈر میں نے ہی دیا کھانے کا، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کیا سوائے کافی کے، کیونکہ میرا پیٹ پہلے ہی بھرا ہوا تھا پروفیسر کے گھر میں کیے ہوئے ناشتے سے۔ آرڈر کے بعد وہ دونوں کونیاں ٹیبل پر جما کر ہاتھ کے پیالے میں چہرہ رکھ مسکرا کر بولی۔ اس لمحے میرے لیے اسے سچ بتانا دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ کیونکہ میں جانتا تھا میں اسے ہرٹ کرنے والا ہوں، اور میں فرزین کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنا بھی دل رکھتا اور اس کا بھی، مگر اختیار میں کچھ نہیں ہوتا بندے کے، سب قسمت ہوتی ہے۔ دراصل میں تم سے شادی نہیں کر سکتا فرزین۔ میں نے کوئی تمہید نہیں باندھی، ڈائریکٹ موضوع پر آیا۔ کیا؟ کیوں؟ اچانک کیا ہو گیا؟ تمہاری ہی خواہش پر تو شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ اٹھایا اور بوکھلائے ہوئے انداز میں پریشان ہو کر استفسار کرنے لگی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ بہت مشکل تھا اسے یہ سب بتانا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میری ایک بیٹی بھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے میں نے سنجیدگی سے اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بیان کر دیا۔ میرے کہتے ہی وہ مجھے کچھ ثانیے تک بغور دیکھنے لگی۔ مجھے لگا وہ شوق میں چلی گئی ہے۔ وہ ہل تک نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں صرف میرے چہرے پر مرکوز تھیں، اور پھر اچانک وہ پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع ہو گئی۔ اچھا مذاق تھا۔ اس کا سفید چہرہ ہنستے ہنستے لال پڑنے لگا تھا۔ پھر وہ بمشکل اپنی ہنسی روک استہزائیہ انداز میں بولی، جیسے واقعی میں نے اسے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ میں مذاق نہیں کر رہا فرزین، میں واقعی شادی شدہ ہوں۔ میں نے لائبہ سے شادی کر لی تھی، اور ابھی میں بول ہی رہا تھا کہ وہ تیزی سے میری بات کاٹتے ہوئے پرتعش ہو کر بولی، لائبہ، وہ چڑیل، شکر کرو وہ مر گئی، ورنہ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ اس کی اتنی مجال کہ تمہاری زندگی میں میری جگہ لے۔ اس کی آواز ہر ادا ہونے والے لفظ کے ساتھ بلندی پکڑ رہی تھی۔ میں نے ایک لفظ نہ کہا، اسے جی بھر کر کوس لینے دیا لائبہ کو۔ وہ چڑیل مر چکی ہے، پھر اب مجھ سے شادی میں کیا پرابلم ہے تمہیں؟ ڈونٹ سے اب تک بھول نہیں پا رہے ہو اس چڑیل کو؟ وہ زندہ ہے اور میرے ساتھ ہے۔ بس میرا اتنا انکشاف کرنا تھا کہ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ وہ زندہ ہے؟ ہاں، میں چاہتا تو تمہیں اندھیرے میں رکھ سکتا تھا، مگر میں نے نہیں رکھا، کیونکہ میں اپنی دوستی کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی سچ کی بنیاد پر۔ ہم پہلے کی طرح دوست بن کر رہیں گے، مگر شادی نہیں کر سکتے ہم۔ مجھے اپنی بیوی اور بیٹی بہت پیاری ہے۔ میں ابھی بول ہی رہا تھا کہ وہ زور سے چنگھاڑتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ! جسٹ شٹ اپ اسامہ وجدان! اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی، چہرہ غصے کی شدت سے سرخ۔ تم میرے ہو اسامہ، تم صرف اور صرف میرے ہو۔ میں اجازت نہیں دیتی کسی کو تمہارے ساتھ اپنا نام جوڑنے کی یا تم پر اپنا حق جتانے کی۔ لائبہ جیسی 2 ٹکے کی لڑکیاں ہزاروں آتی جاتی ہیں، انہیں بیوی کون بناتا ہے؟ ٹائم پاس کے لیے سائیڈ میں رکھ رہے ہو، جانتی تھی، لیکن پھر بھی یہ کڑوا گھونٹ پیا۔ لیکن اسے بیوی کی عزت اور حیثیت دو گے دنیا کے سامنے جو میری جگہ ہے، تو میں کبھی بھی اسے قبول نہیں کروں گی۔ ٹائم پاس کے ساتھ زندگیاں نہیں گزاری جاتی، محبت کے ساتھ گزاری جاتی ہیں، اور تمہاری محبت میں ہوں، صرف اور صرف میں۔ بتا دینا اسے، اگر میرے اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش کرے گی تو میں اسے جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کروں گی۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جما کر میری جانب جھکتے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال ایک ایک لفظ چبا چبا کر جنونی انداز میں بولی، میری۔ ابھی میں کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی وہ اپنا پرس اٹھا کر وہاں سے چل دی، بغیر میری کوئی بات سنے۔ 2 مچھلی! اچانک مجھے پیچھے سے آواز آئی تو میں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ پیچھے والی ٹیبل پر اذلان بیٹھا نظر آیا۔ وہ مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت معنی خیز تھی۔ 2 مچھلی! اس کے کہتے ہی اس کا سیکریٹری بھی بولا، پانی میں گئی۔ اس نے اپنا سیدھا ہاتھ پانی کی لہروں والے انداز میں لہرایا، اور دوسرا ہاتھ اس میں جھکانے والے انداز میں ڈال کر ڈوبتا ہوا دکھانے لگا۔ پانی میں گئی! اس کا سیکریٹری جو پیچھے کھڑا تھا تیزی سے اس کے پیچھے بولا، چھپاک! چھپاک! اس کے سیکریٹری کے کہتے ہی اس نے مجھے 2 انگلیاں اپنی پیشانی پہ لگا کر سلیوٹ مارا۔ پھر اس نے اپنے سیکریٹری کو اشارہ کیا ہاتھ سے، اور اس کا سیکریٹری اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ یقیناً وہ یہاں پہ صرف اور صرف میرا تماشا دیکھنے آیا تھا۔ وہ کافی لطف اندوز ہو رہا تھا میری بے بسی پر۔
سب کا وقت آتا ہے، ابھی اس منافق کا ہے، برداشت کرو اسامہ وجدان۔ میں اپنی مٹھیاں بھیجتے زیر لب بڑبڑایا، جیسے خود ہی کو حوصلہ دے رہا ہوں اسے برداشت کرنے کا۔ اس کی پشت کو کاٹدار نگاہ سے تکتے جانے کے لیے کھڑے ہوا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہی میں نے اپنا سیل نکالا جو صبح وائبریٹ پر لگا کر بھول گیا تھا۔ اب دیکھا تو کافی مس کالز آئی ہوئی تھی۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے سیل پر کال آنے لگی۔ وہ عبید کی کال تھی، اس لیے فوراً ریسیو کی۔ سر کہاں ہیں آپ؟ اس کی آواز سے ہی معلوم ہوا کہ وہ پریشان ہے۔ کیوں، کچھ ہوا؟ یس سر، آپ کی غیر موجودگی میں سر اذلان آپ کے گھر گئے تھے۔ واٹ؟ یس سر، اور کافی دیر وہاں ٹھہرے بھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ آدمی انسان ہے یا جن۔ مجھے یقین ہے اگر اس کی اور شیطان کی شر پھیلانے میں ریس لگے تو یہی اول آئے گا، بلکہ کوئی بعید نہیں کہ وہ اسے اپنا استاد مانتے ہوں۔ اور اپاہج لوگ بستر پر پڑے رہتے ہیں اور یہ دوسروں کو بستر پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ دونوں ٹھیک ہے نا؟ میں نے تیزی سے سوال کیا۔ ان گنت برے برے وسوسے میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ بظاہر تو ٹھیک ہے، اس کا جواب سن میں نے آنکھیں موند کر سیٹ سے ٹیک لگا کر سیل کان سے لگائے ہوئے ہی سکھ کا سانس لیا۔ اوکے، پھر سیل کان سے ہٹا کر پاکٹ میں ڈالتے میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہوا میں اڑاتا گھر پہنچا۔ میں لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ دشمن جہاں سامنے ہی صوفے پر لیٹی اپنے سیل میں مگن نظر آئی، جبکہ پاس ہی رکھے جھولے میں آمنہ سو رہی تھی۔ السلام علیکم، میں نے بلند آواز میں سلام کیا تاکہ اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں، مگر اس کے باوجود اس نے مجھے مکمل اگنور کیا۔ میں نے سلام کیا ہے، کم از کم جواب تو دو۔ میں اس کے خوبصورت اور نرم پاؤں کو ہاتھ میں اٹھا کر صوفے پر بیٹھا۔ میرے اچانک عمل پر وہ چونکی، تیزی سے غرا کر دیکھا، مگر میں مسکراتا اس کے پاؤں کو اپنی گود میں رکھ کر جتاتے ہوئے گویا ہوا۔ میں آپ پر سلامتی نہیں بھیجنا چاہتی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے پاؤں میری گود سے ہٹائے اور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ ابھی تک مجھے خود کو چھونے کا حق نہیں دے رہی تھی۔ تو کیا لعنت بھیجنا چاہتی ہو؟ میں نے تپ کر پوچھا، انداز چوٹ والا تھا۔ آخر جیسا بھی ہوں تو اس کا شوہر نہ، کیا بھول جاتی ہے وہ؟ کام تو ایسے ہی ہیں آپ کے۔ مجھے دیکھ کر مرچیں لگانے والے انداز میں کہتی وہ اپنے سیل میں مگن ہو گئی، جبکہ میں سر سے پاؤں تک سلگ رہا تھا۔ شوہر جب گھر آتا ہے نا تو شوہر کو وقت دیتے ہیں، نہ کہ موبائل کو۔ میں نے کہتے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ جذبز ہو کر استفسار کر رہی تھی۔ غلط سوال، یہ پوچھو مجھے چاہیے کیا؟ ایک سرسری نگاہ اس کے سیل کی اسکرین پر ڈالنے کے بعد بغور اس سراپے حسن کو تکتے جو بظاہر مجھ سے بہت عاجز نظر آ رہی تھی، اس کے منہ میں الفاظ ڈالنے لگا۔ میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے آپ کی چاہتے جاننے کا، میرا موبائل واپس کریں۔ دنیا جہاں کی بیزاری اپنے چہرے پر سجائے وہ بے نیاز سے انداز میں بولی لائبہ۔ نہیں، جب تک مجھ سے میری چاہت نہیں پوچھو گی تب تک تمہیں موبائل واپس نہیں ملے گا، وہ بھرائی آواز میں بولے۔ تو میں کوفت کا شکار ہوئی۔ کہیں نہ کہیں مجھے ڈر لاحق ہوا کہ وہ ایک ساتھ کمرے میں رہنے کی فرمائش نہ کر دیں۔ اس کے علاوہ انہیں بھلا مجھ سے کیا چاہیے ہو سکتا ہے؟ آپ کو جو چاہیے نا میں آپ کو کبھی نہیں دینے والی، سمجھے آپ؟ میں نے قطعی لہجے میں جواب دیا۔ کیوں نہیں بھلا؟ میرا حق ہے۔ وہ چہرے پر معصومیت طاری کیے گویا ہوئے۔ یہ الگ بات ہے، اس ڈیول کے چہرے پر معصومیت خاصا جچتی معلوم ہوئی۔ آپ جیسے مردوں کو اپنے فرائض کا تو علم ہوتا نہیں اور آ جاتے ہیں حق جتانے۔ میں ناک کے نتنے پھلا کر دانت پیستے ہوئے مقابل پر طنز کرنے لگی۔ ون سائیڈڈ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اسی لیے تو اپنی چاہت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، تم سے اپنا حق مانگنا چاہتا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں یہ جملے ادا کرتے وقت لاچارگی تھی، لگا جیسے بہت تکلیف میں ہوں، بہت دکھی۔ ایک پل میں میرا دل موم ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنا سر جھٹکا۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ کیا میں بھول گئی ہوں یہ وہی ڈیول ہے جس نے مجھ سے دھوکے سے شادی کی، صرف اپنی لور کی کڈنی کے لیے؟ مجھے نہ صرف بار بار ذلیل کیا بلکہ میری بیٹی کی رپورٹ تک بدلی اور اسے دنیا کے سامنے گالی تک بنانے کی کوشش کی۔ خود تو میری جان بچانے آئے نہیں اور جس نے میری مدد کی اسے بھی میرے ہی سامنے جان سے مار دیا۔ ایسے شخص سے میں صرف ایک ہی رشتہ رکھ سکتی ہوں اور وہ ہے نفرت کا رشتہ، اپنے خاندان کے سامنے یہ بتا دینے سے کہ میں ان کی بیوی ہوں اور آمنہ ان کی بیٹی، ان کے پرانے گناہ معاف نہیں ہو جائیں گے۔ آپ میرا موبائل واپس کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس بار میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر ان کے سامنے آئی، پھر نہایت تلخی سے استفسار کیا۔ ویسے ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ آمنہ کے سامنے اذلان نے اقرار نہیں کر رہا تھا کہ رپورٹس اذلان نے چینج کی ہے؟ تو پھر آمنہ نے ابھی یہ کیوں بولا؟ تو پھر اس کے سامنے، سوری لائبہ کے سامنے، تو پھر ابھی لائبہ نے یہ بات کیوں بولی؟ تو ابھی لائبہ نے یہ بات کیوں بولی کہ رپورٹس بدلی تھی؟ اور کب پتہ چلے گا اسے کہ اس کو جو ہے وہ ہمارے ڈیول صاحب نے ہی بچایا تھا؟ اس کو کوئی اس اقبال نے تھوڑی بچایا تھا۔ چلو خیر، آگے پڑھتے ہیں۔ آپ میرا موبائل واپس کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس بار میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کے سامنے آئی، پھر نہایت تلخی سے استفسار کیا۔ وہ مجھے گردن اونچی کر کے دیکھنے لگے۔ نہیں، پہلے پوچھو مجھے کیا چاہیے؟ اچانک انہوں نے میرا بازو پکڑ کر نیچے کی جانب کھینچا۔ اب میں بالکل ان کے حسین چہرے کے قریب تھی۔ بولیں کیا چاہیے آپ کو؟ میں اپنا بازو جھنجھلا کر چھڑانے کی صحیح کرنے لگی، لیکن ان کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ کچھ دیر اپنی طاقت آزمائی کرنے کے بعد میں نے آخرکار ہار مانی اور نہایت بیزاریت والا چہرہ بناتے ان سے استفسار کیا، ایک کپ چائے تمہارے ساتھ، وہ بھی تمہارے ہاتھوں کی؟ ان کی محبت سے جواب دیتے ہی میں ان کا چہرہ حیرت سے تکنے لگی۔ یہ وہ جواب تو نہیں تھا جس کی میں توقع کر رہی تھی۔
چائے؟ آر یو شیور آپ کو یہی چاہیے تھا مجھ سے؟ میں چاہ کر بھی اپنی حیرت نہیں چھپا سکی تھی، کہیں نہ کہیں میرے دل کو ان کے جواب سے مایوسی ہوئی تھی۔ لیکن کیوں میں نہیں جانتی، میں نے چھوٹی آنکھیں کر بغور انہیں تکتے استفسار کیا۔ کیوں، تمہیں کچھ اور دینے کی خواہش ہے؟ اس بار ان کی نیلی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں شرارت ابھری تھی، جسے دیکھ میں فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ تم چاہو تو دے سکتی ہو، موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم۔ وہ ایک آنکھ ونک کر زمائنی انداز میں شرارت سے مسکرا کر بولے تو میرے کان کی لوئیں تک سرخ پڑ گئیں۔ مجھے اپنا چہرہ جلتا محسوس ہوا۔ ہاتھ نہیں چھوڑیں گے تو چائے کیسے بناؤں گی؟ ان کی باتوں کو بمشکل نظر انداز کر میں نے بہت معصومیت سے کہا، چونکہ علم تھا غصے سے کام نہیں چلے گا۔ اس لمحے میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا باہر ہی نکل آئے گا۔ وہ مجھے بغور دیکھنے لگے جیسے فیصلہ کر رہے ہوں، جبکہ میرا دل کسی بھی لمحے باہر کود کے آ جانے کو تھا۔ کیا کسی نے اس ڈیول کو بتایا ہے کہ اس کی آنکھیں، اس کی نیلی سمندر جیسی آنکھیں کس قدر خوبصورت، کس قدر جان لیوا، کس قدر قیامت ہیں؟ اور جب وہ ان سے میرے وجود کو تکتے ہیں تو مجھے اپنا آپ پگھلتا محسوس ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک، جب تک میں اپنی پرنسس سے کھیل لیتا ہوں۔ ویسے کب سے سو رہی ہے وہ؟ انہوں نے بہت آہستگی سے میرا ہاتھ چھوڑا، اپنے الٹے ہاتھ سے سیل میری جانب بڑھاتے سرسری سے انداز میں پوچھنے لگے، جب سے آپ کے بھائی مل کر گئے کافی کھیل رہی تھی ان کے ساتھ؟ میری بات سن وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر جھولے کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے نوٹ کیا وہ اپنے بھائی کی آمد کا سن ذرا بھی حیران نہیں ہوئی، یقیناً انہیں پہلے سے اطلاع کر دی گئی ہوگی۔ میں بھی چائے بنانے جانے لگی۔ یہ چٹ کیسی؟ ان کے الفاظ سن اچانک میرے قدم اپنی جگہ جمے۔ فوراً تجسس کے سبب پلٹ کر ان کی جانب دیکھا۔ مجھے وہ پیلے رنگ کی چٹ کھولتے ہوئے نظر آئے جو انہوں نے آمنہ کے جھولے میں سے اٹھائی تھی۔ پھر میں نے دیکھا چٹ پڑتے ہی ان کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا، وہ پریشان نظر آ رہے تھے اب۔ انہوں نے چٹ کو فوراً ہی اپنی مٹھی میں بھینچا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ میں نے فوراً پریشان ہو کر پوچھا، مگر انہوں نے جواب نہ دیا، وہ تو کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا انگارے کی مانند۔ کیا تم نے اذلان کو آمنہ کے قریب آنے دیا تھا؟ انہوں نے نہایت سختی سے استفسار کیا۔ ہاں، وہ کہہ رہے تھے وہ چاچا ہیں، اس کے اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ان کے لہجے کی سختی ہی مجھے بتانے کے لیے کافی تھی کہ معاملہ سنگین ہے۔ میں گھبرا گئی تھی۔ اور تم نے اس منافق کا یقین کر لیا؟ کہاں تم آمنہ کے لیے اتنی پوزیسو ہو کہ اس کے سگے باپ پہ اعتبار نہیں کر رہی تھی، اور کہاں اس کے کھلے دشمن پر اعتبار کر لیا؟ وہ دھاڑے، میں نے کوئی اعتبار نہیں کیا، میں سامنے ہی بیٹھی رہی۔ میں اپنے دفاع میں تیزی سے بولی، اور تمہارے نزدیک صرف سامنے بیٹھنا کافی تھا؟ تم جانتی نہیں ہو شاید اذلان وجدان کو، جب 99,999 شیطان مرے تھے نا، تب جا کے ان کا سردار اذلان وجدان دنیا میں آیا تھا۔ وہ تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے، اس کی کمزور پروفائل پر مت جانا۔ انہوں نے مجھے سرخ انگارہ ہوتے چہرے کے ساتھ نصیحت کی، پھر اگلے ہی پل غصے سے میرے ہاتھ میں وہ چٹ پکڑائی اور خود سیل نکال کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے فوراً چٹ کھولی۔ اسامہ وجدان، اتنی خوبصورت بیٹی ہے تمہاری، پھر بھی تم ڈرتے نہیں ہو؟ پتہ ہے اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کتنے حادثات ہو رہے ہیں آج کل؟ بھائیوں والا مشورہ ہے، تمہیں ڈرنا چاہیے۔ یقین کرو تمہاری بچی مر گئی تو دوبارہ نہیں آئے گی، جبکہ ماؤنٹین ریزیڈنس بنانے کے لیے تمہیں اس سے اچھی زمینیں پھر مل جائیں گی۔ اس لیے اب اچھے بھائیوں کی طرح خاموشی سے وہ زمین میرے حوالے کر دو، ورنہ… آخر میں کہکا لگاتا شیطانی ایموجی بناتا اور ساتھ ہی بات کو ادھورا چھوڑا گیا تھا۔ اس دھمکی آمیز چٹ کو پڑھتے ہی خوف کی شدت سے میرے پاؤں سے جان نکلی۔ پہلے ان لوگوں کے نشانے پر میں تھی، لیکن اب میری بیٹی آ گئی تھی۔ یہ سوچ میں پاس رکھے صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھی اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ او مائی گاڈ! پر یہ تو محبت کرتا ہے نا آمنہ سے، اذلان، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے صرف اسامہ کو ڈرانے کے لیے کیا ہوگا یقیناً۔ چلیے جی، ایپیسوڈ پہ اچھے سے ریویو دیجیے گا اور بتائیے گا کہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی، تاکہ ہمارے رائٹر صاحبہ کو بھی جو ہے ان کا حوصلہ اور زیادہ بڑھے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک مجھے اجازت دیجیے اور میرے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے اور میں بالکل پہلے کی طرح پھر سے ایکٹیو ہو جاؤں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔